نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ماذا اكتب يا الله قال اكتب مقادیر الخلائق۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مقدس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں، سنتے رہیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور اللہ کا دین گھر گھر پہنچے، ہر فرد کو پہنچے اور چپے چپے میں پہنچے، گلی کوچے میں پہنچے اور اپنے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی آواز، توحید کی آواز، حق کی آواز پہنچے اور لوگوں کی اصلاح ہو، دین کی بھی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، عقیدے کی بھی، تاکہ ہمارے اعمال قبول و منظور ہوں، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکیں اور جنت کے وارث ہو سکیں، دوزخ سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے اور دین پر سمجھ کر عمل پیرا ہونے اور عقیدہ صاف اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی اس مختصر بیٹھک میں ایک حقیقت واشگاف کرنا چاہتا ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک جعلی، من گڑت اور مصنوعی موضوع حدیث کے تحت لوگوں نے ایک غلط عقیدہ مشہور کیا ہوا ہے، تو میں جو حدیث تلاوت کی ہے اس میں اور جو من گڑت حدیث لوگوں نے گڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، ان دو حدیثوں میں آسمان و زمین کے حساب سے ایک تضاد ہے، ایک مخالفت ہے، ایک ٹکراؤ ہے، اس سے بھی میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، کہ یہ جو کائنات ارض و سما ہمارے سامنے ہے، اس کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکل میں کائنات کو بنانا چاہا، تو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے سب سے پہلے جو مخلوق پیدا کی تھی وہ قلم کو پیدا کیا تھا، لکھنے والے قلم کو، اور قلم بھی وہ قلم جس سے تمام مخلوق کی تقدیر اور ان کے بارے میں خوشگوار ناخوشگوار فیصلے لکھوانے تھے، اس قلم کو آپ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا ہے۔
انسانوں سے پہلے، جنات سے پہلے اور فرشتوں سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، آسمان و زمین سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، نباتات جمادات سے پہلے، غرضے کی دنیا کی ہر چیز سے پہلے جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وہ صحیح ترین حدیث کے مطابق قلم ہے، جس کے ذریعے تمام مخلوق کی تقدیر اور ان کے بارے میں خوشگوار ناخوشگوار فیصلے، معاملات، امور، مثبت منفی، سب لکھوا لیے، اور جتنی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نافذ کی تھیں ان تمام شریعتوں کو جو کتابیں دی گئی تھیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحف موسیٰ و ابراہیم اور دیگر انبیاء کو جو اسلامی لٹریچر دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے حکم نامے عطا کیے تھے، وہ تمام اس قلم کے ذریعے تحریر میں لائے گئے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، یعنی وہ تختی، وہ رجسٹر، وہ کتاب جس میں تمام مخلوق کی تقدیروں کے علاوہ شریعتوں کے امور، احکام، اوامر، نواہی، واقعات اور تعلیمات، جو کچھ اللہ نے مختلف ادوار میں انبیاء کو عطا کرنا تھا اور وہی کرنی تھی، ان کے ذریعے بندوں کی رہنمائی کرنی تھی، ان کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کا کام کرنا تھا، جتنے انبیاء کو مبعوث کرنا تھا ان تمام کو اس لوح محفوظ میں درج کروایا اسی قلم کے ذریعے۔ قلم نے پہلے کہا تھا یا اللہ، جب اللہ نے فرمایا قلم سے کہ اب لکھنا شروع کر، تو قلم کو زبان دی تھی اللہ نے، قلم بول پڑا اللہ کے حکم سے کہ ماذا اکتب یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث دستگیر، بگڑی بنانے والے، میں کیا لکھوں؟ حکم کیجئے، جو لکھوانا ہے بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتب مقادیر الخلائق، میری تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھو، ان کے بارے میں جو فیصلے ہونے ہیں، شرعی، دنیاوی، اخروی، اوامر، نواہی، اور جتنے انبیاء اللہ نے بھیجنے تھے، رسول بھیجنے تھے، اور سب کو جتنی کتابیں ملنی تھی، جس دور میں ملنی تھی، جس کو ملنی تھی، ان تمام چیزوں کو ذرے سے ٹیلے تک، سب چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، سب امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق سب سے پہلے مخلوق جو دنیا میں آئی ہے وہ قلم ہے، لیکن احادیث میں دسیسہ کاری کرنے والوں نے دین کو بگاڑنے کے لیے، امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے، امت مسلمہ میں دراڑ ڈالنے کے لیے، شگاف ڈالنے کے لیے، امت مسلمہ کو تتر بتر اور افتراق اور تفریقہ بازی اور فرقہ واریت میں مبتلا کرنے کے لیے جعلی حدیثیں گڑھ کر اس حدیث کے مقابلے میں ایک جھگڑے والی حدیث گڑھ لی جو متفقہ طور پر موضوع ہے، من گڑت ہے، کسی نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، عقیدت میں آ کر، محبت میں آ کر، غلط محبت میں آ کر شان کو مبالغہ آمیزی سے بڑھانے کے لیے امت میں اختلاف و دراڑ اور تفریقہ ڈالنے کے لیے یہ الفاظ گڑے۔ اول ما خلق اللہ نوری، نبی کریم کی طرف سے روایت کی انہوں نے
کہ سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ تو بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، صحیح ترین حدیث کے مطابق اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے، قلم سے پہلے کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی مخلوقات کو بنانا ہے، پیدا کرنا ہے، وجود میں لانا ہے، تخلیق کرنی ہے، ان کے بارے میں فیصلے لکھوانے تھے، اللہ نے اپنے احکامات لکھوانے تھے، تو قلم کو پیدا کیا۔ اور اگر اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اگر پیدا کیا تھا تو پھر قلم کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ ایک مخلوق وجود میں آ گئی، یعنی نور کو پیدا کیا۔ اب اس نور سے کیا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اور قلم کو پیدا کر کے تمام مخلوقات کی تقدیریں عمل میں لائی گئیں، فیصلے عمل میں لائے گئے، بہت بڑا عظیم کارنامہ انجام کیا گیا، اس کا تو فائدہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے نبی کریم کے اگر نور کو پیدا کیا ہے تو پھر اس پر اعتراض یہ لاگو ہوتا ہے، ایک تو موضوع حدیث اور صحیح حدیث میں تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ٹکراؤ کی صورت میں صحیح حدیث کو ترجیح ہوتی ہے اور اسے تسلیم کیا جاتا ہے، اور موضوع اور من گڑت کو حجت نہیں مانا جاتا، دلیل نہیں بنائی جاتی، اور اس سے استدلال نہیں کیا جاتا، اس کو مسترد کیا جاتا ہے، اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا کیا ہے، جس سے نبی کو پیدا کرنا تھا مثال کے طور پر، تو پھر آپ کا نور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونا تھا وہ سب سے پہلے پیدا کیا، تو پھر آدم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور اب کی خمیر نور کی صورت میں وجود میں لانا یہ لازم آتا ہے، جبکہ انسانوں میں سے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، جو ابو البشر ہیں، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، دادا ہیں، اصل ہیں، بنیاد ہیں اور آغاز اور شروعات ہیں۔ انہی سے تمام انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، تمام صالحین کا سلسلہ چلا ہے، تمام شہداء کا سلسلہ چلا ہے، تمام صدیقین کا سلسلہ چلا ہے، تمام عام و خاص کا سلسلہ چلا ہے، حتیٰ کہ کفار اور مسلمین، موحدین، مشرکین، کافرین، فاسقین، سب انسانوں کا سلسلہ حضرت آدم سے جڑتا ہے، اور سب کا پہلا اور اصل باپ ایک ہی شخص ہے، وہ ہے ابونا آدم علیہ السلام۔ تو یہاں ایک اور ٹکراؤ آتا ہے کہ نور سے اگر آپ کو پیدا کیا گیا ہے تو پھر آپ آدم کی اولاد میں سے نہ ہوئے، نور سے پیدا ہوئے، تو نور سے تو فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے، روشنی سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم فرشتہ کہیں گے یا ابن آدم کہیں گے؟ اگر فرشتہ کہیں گے تو پھر ابن آدم نہ ہوئے، ابن آدم اگر کہیں گے تو فرشتہ نہ ہوئے، اس لیے کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور فرشتے روشنی سے پیدا ہوئے ہیں۔ روشنی سے پیدا ہونے والوں کی اولاد نہیں، سلسلہ اولاد نہیں، شجر نسب نہیں، ان میں نکاح، طلاق اور
اولاد کا سلسلہ نہیں، خاندانوں کا سلسلہ نہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کے شروع میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک نفس سے اسی کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں کے ذریعے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں کے ذریعے لاتعداد انگنت مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا سلسلہ اللہ نے قائم کیا۔ اس سلسلے کا پہلا سبب حضرت آدم و حوا کو ٹھہرایا۔ تو اگر ہم نبی پاک کو نور سے تخلیق ہونا تسلیم کریں تو آپ کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرشتوں میں کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، سلسلہ نکاح نہیں ہے، سلسلہ ازدواج نہیں ہے، سلسلہ اولاد نہیں ہے، نہ بیٹیوں کا نہ بیٹوں کا، نہ ماں کا نہ باپ کا، نہ دادے کا نہ دادی کا، نہ نانی کا نہ نانا کا۔ جبکہ ابن آدم تصور کریں گے تو آپ کا سلسلہ چلتے چلتے عبداللہ ابن عبد المطلب سے لے کر حضرت ابراہیم سے آپ کا سلسلہ جڑتا ہے۔ یہ سارے انسان تھے، سارے بشر تھے، اور حضرت ابراہیم سے اوپر حضرت آدم تک بیچ میں جو بھی سلسلہ تھا وہ انسانوں کا ہی سلسلہ تھا، چاہے بیچ میں پیغمبروں کا سلسلہ ہے یا عام لوگوں کا سلسلہ ہے، باہر کے بنی نوع انسان ہونا یہ ثابت ہے۔ اور ان دو حدیثوں میں جو تضاد ہے وہ بہت بڑا تضاد ہے، اور اول ما خلق اللہ نوری من گڑت ہونا حقائق سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جھوٹی حدیث ہونا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث کو جان بوجھ کر لوگوں نے اس لیے گڑھا ہے تاکہ امت مسلمہ میں اور مسلمانوں میں تفریقہ ہو، جھگڑا ہو، ٹکراؤ ہو، اور نبی کی شان کو اپنی جانب سے اپنی طرف سے مبالغہ آمیزی کر کے خواہ بڑھانے کی ایک کوشش اور ایک سازش تھی، جو حقیقتاً کامیاب تو نہیں ہے، لیکن امت میں افتراق آ چکا ہے، امت میں تفریقہ آ چکا ہے، امت میں دراڑ آ چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار حدیث گڑھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور نبی کے نسب کو ابو البشر آدم سے جوڑ کر خود کو مسلمانوں کی صف میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور صحیح نظریے پر گامزن کریں، اور موضوع اور من گڑت حدیثوں پر عمل کرنے سے ان کو بچائے اور صحیح راستہ ان کو دکھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع حدیثوں کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کبائر میں بہت بڑا کبیرہ ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہے جو میرے بارے میں کوئی جھوٹی حدیث گڑھ لیتا ہے تو پھر فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو میری نسبت سے کوئی حدیث گڑھ کے بیان کرتا ہے، کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے، تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا شخص جو حدیث گڑھنے والا ہے اور اس پر عمل کرنے والا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے، اس کے عذاب و عقاب ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور صحیح حدیثوں پر عمل کر کے اپنے دین کا بچاؤ کریں، دین کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔